الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ پڑھی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگاری تمہیں مل جائے۔ مقصد بھی قرآن نے یہاں بیان کیا۔ اب چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو 2-3 پروگرام انشاءاللہ تعالی روزوں پر، پھر زکوٰۃ ہے اور پھر اعتکاف وغیرہ تراویح ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلے 4-5 پروگرام اس طرح ہوں گے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ روزے فرض ہیں، تو ہم نے سمجھ لیا کہ روزے فرض کیے گئے، اور کئی جگہ پر سورہ احزاب میں بھی ذکر آیا جہاں اللہ رب العزت نے بڑا بخشش جو مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، اس کا ذکر کیا۔ اور اس زمن میں اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا، جیسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، اور اسی طرح آگے چلتے رہے پھر والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والی عورتیں، ان کے لیے کہا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تو اللہ نے ان کے لیے عظیم مغفرت اور ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ توبہ میں بھی چند اللہ رب العزت نے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ حمد بیان کرنے والے، الصائحون، اور روزہ رکھنے والے۔ تو یہاں پر کیا اللہ رب العزت نے بیان کیا؟ وبشر المؤمنین، کے بشارت ہو ان لوگوں کو، یعنی روزہ رکھنے والوں کا یہاں بھی ذکر ہوا۔ روزے کب فرض ہوئے؟ تو روزے جو ہیں وہ 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور 10 شعبان المعظم کی تاریخ تھی جب روزوں کی فرضیت نازل ہوئی، تو اس اعتبار نے حضور نے 9 سال روزے رکھے، کیونکہ حضور نے ہجرت کب فرمائی؟ 53 سال کی عمر میں، اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، تو اس طرح حضور نے 9 سال کے روزے رکھے۔ اب آتے ہیں چند احادیث مبارکہ کی طرف جلدی۔ وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر اس عمر کے الحمدللہ لوگ ہیں جن کو روزے کا بھی علم ہے، روزے کی فرضیت کا بھی علم ہے، روزے کے فضائل کا بھی علم ہے، تو چند ہم برکت کے لیے احادیث مبارکہ سنتے ہیں، پھر جلدی آگے چلیں گے۔ کیوں رکھنا چاہیے، کیسا ہے، اس پہ اتنی گفتگو نہیں کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو۔ اب شب قدر کون سی ہے؟ معروف 27ویں شب ہوتی ہے، اور کہا ان کو طاقراتوں میں تلاش کرو، یعنی 5 طاقراتیں، تو کہا جو اس میں کھڑا ہو اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ اکبر، دیکھیں نیت کا ذکر فرمایا کہ ایمان کے ساتھ بھی ہو اور ثواب کی نیت بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی حدیث مبارک، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ اکبر، دیکھیے امپورٹنس، دیکھیے پہلی رات کی، تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ کی کسی بھی مبارک رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں یاقوت کا سرخ گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور اس کے جو پٹ ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جو کوئی پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور بشارت فرمائی کہ اس کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے، صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔
پھر فرمایا رات اور دن میں جب بھی سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایک ایسا درخت عطا فرماتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس چلتا رہے. اس کی کتنی طوالت ہے. تو یہ حدیث مبارک بیان ہوئی. ایک اور حدیث مبارک سنتے ہیں. رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی ندا کرنے والا پکارتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر یعنی اللہ کی اطاعت کر کر آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور پھر اور شر سے اپنے باز آ جا اور عبرت حاصل کر لے. پھر ندا ہوتی ہے کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ اس کی طلب پوری کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. تو یہ حدیث مبارک یعنی ہر گھڑی میں اللہ رب العزت مغفرت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، اور یہ گھڑی ندا ہوتی رہتی ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیے کہ پھر رمضان میں جو جمعہ آتا ہے نا، اس کی فضیلت دیکھیے کہ کیا فرمایا کہ شب جمعہ یعنی جمعرات جب گزرتی ہے اس کے بعد جو رات آتی ہے، اور جمعے کو ہر گھڑی میں اللہ رب العزت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیا جا چکے ہر گھڑی میں. تو اب یہ جمعے اللہ کرے ہمیں نصیب ہوں. اور سننے کا کیا مقصد ہے؟ ایک تو حضور کے فرامین سنیں، دوسرا اپنے آپ کو عمل کی طرف لے کر آئیں. اللہ اکبر. ایک اور حدیث مبارک ہے لیکن ہم آگے چلتے ہیں. پھر حضور نے کیا فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. ایک خوشخبری ہے افطار کے وقت کہ وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری فرمایا کہ اپنے رب کریم سے ملاقات کے وقت. یعنی روزہ دار کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ وہ رب سے ملاقات کرے گا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا حدیث میں کہ آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک یہ قرآن مجید میں بھی بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی کم از کم 10 اور بڑھا کر 7، اور قرآن میں کیا آگے فرمایا اور اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. یعنی یہ جو حساب کتاب ہے یہ باقی نیکیوں کا ہے، یہ روزے کا نہیں ہے. روزے کا اجر میں ہی دوں گا. اچھا اب غور کیجئے، حدیث مبارک تو ہم نے سن لی، اور پھر بلکہ پہلے آخر حدیث کا ایک حصہ ہے. فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کاش پورا سال رمضان ہی ہو. اب یہ جو میرے لیے روزہ، اچھا آپ غور کیجئے، نماز بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، زکوٰۃ دیتا ہے آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی عبادت کرتا ہے کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. اچھا ثواب کون عطا کرتا ہے؟ اللہ. لیکن یہاں خاص فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو علماء نے چند باتیں لکھی تو میں نے اس میں سے چند لیں. وہ کیا ہے؟ وہ پہلی انہوں نے نقطہ یہ لکھا، جتنے بھی معبودات باطلہ یعنی جو خدا مانے گئے لیکن باطل طور پر، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی رب ہے نہیں، کسی کے لیے روزہ نہیں رکھا گیا. عبادت کی گئی، سجدہ کیا گیا وغیرہ، لیکن روزہ کسی کے لیے نہ رکھا. تو اللہ کے لیے روزہ خاص ہے، کسی بھی معبود باطلہ کے لیے روزہ نہ رکھا گیا. دوسرا فرمایا کھانا پینا اللہ کی صفات نہیں ہے مگر بندے کی ہیں. تو بندے نے بھوکا پیاسا رہ کر یہ کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ میری مناسبت رب کے ساتھ بھی ہو جائے. تیسرا لکھا کہ اللہ نے اس روزے کو شرف ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف منسوب کر لیا کہ میں اس کی جزا دوں گا. یہ میرے لیے، حالانکہ ہر عبادت اللہ کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں کئی جگہ ہے کہ زمین آسمان کس کے ہیں؟ اللہ کے لیے. لیکن مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، مسجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا گھر. یہ خاص شرف ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اس کو اپنا گھر فرمایا، ورنہ تو تمام زمین و آسمانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. پھر ایک فرمایا کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ باقی فرشتے جیسے نیکیاں لکھتے ہیں نا، تو اللہ نے بتا دیا ایسا کرو تو اتنی نیکیاں لکھ دینا، ایسا اخلاص دیکھو تو اتنی نیکیاں لکھ دینا. لیکن کہا یہ جب اس کے ثواب کی باری آتی ہے تو فرشتے ثواب نہیں لکھتے، اللہ نے انہیں بتایا نہیں ہے. اللہ نے انہیں
بتایا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود عطا کرے گا آخرت میں۔ پھر دیکھیے حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور کمر بستہ ہو جاتے، کس پر؟ عبادت کے لیے۔ اور پھر فرمایا سارے مہینے اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے، یعنی مطلب کسی وقت آ جاتے ہوں گے، لیکن اکثر حصہ بستر پر حضور تشریف نہ لاتے، حالانکہ کیا ہیں؟ سید الانبیاء ہیں۔ تو اب یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں، پھر آگے ایک اور حدیث مبارک، اس کے بعد چند باتیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں حضور کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا یعنی گناہ کرنا رمضان میں بھی نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اتنی احادیث مبارکہ ہم نے سنی اور حضور کا عمل دیکھا کہ حضور سید الانبیاء ہیں، وہ ہدایت دینے آئے ہیں اور ہمارا کام ہدایت قبول کرنا، ہدایت لینا۔ وہ اتنی عبادت کرتے کہ بستر پر تشریف نہ لاتے۔ اور کہاں سے خبر آ رہی ہے؟ حضرت عائشہ یعنی ام المومنین سے خبر آ رہی ہے۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم بستر رمضان میں چھوڑتے نہیں ہیں، کہ رات میں بھی بستر ہے، دن میں بھی آرام ہے، ابھی روزہ رکھا ہے۔ اور حضور کی کیفیت کیا ہے کہ ہر وقت عبادت میں مصروف ہیں، کیونکہ حضور رمضان کی حقیقت جانتے ہیں اور امت کو حضور نے یہ بتایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اپنے بستروں کو در حقیقت تم چھوڑ دو۔ روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے۔ میں اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں نا، وہ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ذرا رات کو کھجلا خریدتے ہیں، پھر پھیری خریدتے ہیں، کھانا پینا اچھی بات ہے، لیکن ہماری توجہ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ بازار میں رش بڑھتا ہے، بیکریوں پر رش بڑھتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر اتنا رش بڑھتا ہے کہ آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے لائن لگا کر سموسے خریدنے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ یہ جو سارے ہم نے فرامین سنے، پتہ یہ چلا کہ اس میں عبادت کرنی ہے، خالی یہ نہیں کہ صبح بس سحری کھائی اور روزہ رکھ لیا، ہاں روزہ ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ دیکھیں قرآن سے ہم نے پہلی آیت میں کیا سنا؟ تاکہ پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ یہ روزہ رکھوانے کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آدمی پرہیزگار ہو جائے۔ اگر میں اور آپ نہیں ہے نا تو میں اور آپ بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں صبح سے، ایک عادت کے تحت صبح ہوئی روزہ رکھا اور شام کو روزہ کھول لیا۔ ہمارے قاری صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے صبح بندہ اس لیے یہاں تک کھاتا ہے کہ اس کو شام تک کچھ نہیں کھانا، اور پھر شام کو پھر یہاں تک کھاتا ہے کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ تو در حقیقت وہ عام دن سے رمضان میں زیادہ کھا لیتا ہے، حالانکہ مقصد کیا ہے اللہ کا کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور اپنے آپ کو تیار کرو عبادت کے لیے۔ حضور کے فرامین سے یہ آ رہا ہے۔ اور کیا قرآن سے سنا کہ مغفرت کی بشارت، جنت کی بشارت، گناہوں کی معافی کی بشارت، اور سب یہ کس کے لیے تیار رکھا ہے؟ اللہ نے مومنوں کے لیے اور یہاں روزہ داروں کے لیے تیار رکھا ہے۔ لیکن صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر میں اپنے آپ پر غور کروں، میں ایک پارہ پڑھتا ہوں تو اگر رمضان میں اور نہیں پڑھ پا رہا، اس کا مطلب ہے میں رمضان میں زیادہ عبادت نہیں کر پا رہا۔ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن رمضان میں نوافل یا قضا جو میری رہ گئی اگر نہیں پڑھ پا رہا میں، تو اس کا مطلب ہے میں رمضان کا حق ادا نہیں کرنے کی کوشش کر رہا، میں تسبیحات میں اضافہ نہیں ہو رہا، رات کی تہجد میں نہیں پڑھا۔ حالانکہ ہر شخص سحری کے لیے اٹھتا ہے تو بھئی 2 منٹ پہلے اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لے، بہت آسان ہے تہجد پڑھنا رمضان میں، یا سحری کہا کر 5 منٹ پہلے ختم کر دے اور 2 رکعت پڑھ لے۔ تو کیا ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں لے کر آنا، زیادہ سے زیادہ جس کا جو شوق ہے، جس کا شوق ہے تفسیر قرآن پڑھے وہ تفسیر قرآن پڑھے، جس کا ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے وہ ترجمہ پڑھے، لیکن کیا ہے دن کا اکثر حصہ اپنی عبادت میں لگائے، آرام بس اتنا کرے جس سے اس کا نظام چلتا رہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ میں اور آپ اتنا لگ جائیں کہ بیمار پڑ جائیں۔ ہر شخص کی ایک اپنی کیفیت ہے، ہر شخص کی ایک اپنی طبیعت ہے، تو اس اعتبار سے اپنے معمولات دیکھیں۔ ہمارا سارا اسکیجول طے ہے کہ بھئی یہ خریدنا ہے، بچوں کے کپڑے پہلے سے لانا ہے، لیکن رمضان کا میں نے اور آپ نے کبھی اسکیجول بنایا ہے کہ یار اتنے گھنٹے ہوں گے، روزانہ میں یہ کروں گا، میں روزانہ درود پاک اتنے پڑھوں گا، یہ تسبیحات کلمہ اتنی دفعہ پڑھوں گا، قرآن کے 3 پارے 5 پارے پڑھوں گا، قضائے نمازی 1 مہینے کے اندر 12 ماہ کی قضا نمازیں اپنی اگر رہتی ہیں اللہ نہ کرے تو وہ پڑھ لوں گا۔ تو میرے اور آپ کے پاس کوئی شیڈیول ہے نہیں ہے،
باقی تو پورے سال کا شیڈیول ہے، پورے ایک مہینے کا اسکیجول ہے، لیکن کیا اس کا اسکیجول بنا لیا میں نے رمضان میں؟ تو اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے. ہر شخص اپنا ایک، کیونکہ جب کوئی ٹارگٹ سامنے ہوتا ہے نا تب میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے کہا کلمہ پاک 1200 دفعہ پڑھنا ہے، 1000 دفعہ پڑھنا ہے کلمہ شریف، تو اب جب تک نہیں ہوا نا آپ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. تو یہ اپنے طبیعت کے مطابق ایک موبائل پہ لکھیں، پینسل سے لکھیں، اور پھر دیکھیں مہینے کے بعد کہ آپ اس پر عمل کر پائے نہیں کر پائے. تو جب آدمی کوشش تبھی کرتا ہے جب اس کے سامنے اس کے فضائل ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، اور پھر اس کی اپنی کوشش ہو، اپنا ٹارگٹ ہو. تو وہ اب جیسے قرآن مجید ہے، اب پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں کوشش کریں. یہ کیونکہ انسان مائل ہوتا ہے رمضان میں عبادت کی طرف. آپ نے دیکھا مساجد بھر جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہوا اصل اس کا؟ کہ آدمی کا دل جو ہے نا فطری طور پر عبادت کی طرف لگ جاتا ہے، لیکن اس کا نفس پھر بھی روکتا ہے اس کو. آپ دیکھیں 6-7 رمضان میں کتنا رش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہی روٹین ہوتی ہے. 15 تاریخ کے بعد دیکھیں تو ایسا لگتا ہے رمضان ہے ہی نہیں، اور 20 تاریخ کے بعد تو بالکل بھی نہیں ہوتا سب، کیونکہ وہ شاپنگ میں لگے ہوتے ہیں. پہلے دن بہت ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اس توجہ جو پہلے دن ہے وہ اگر میں اور آپ قائم رکھ پائیں تو اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اس رمضان کو. اور رمضان ایسا گزاریں کہ آپ کو اور مجھے ایسا لگے کہ ہم میں بہتری آئی ہے. اور اگر بہتری نہیں آ رہی ہے، پہلے جیسا ہی معمول ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فرض ادا ہو گیا، لیکن اس کی جو برکات ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، شاید ہم اس کو حاصل نہ کر پائیں. اور پھر علماء نے بیان کیا کہ دیکھیں 3 طرح کا روزہ ہوتا ہے. ایک عوام کا کیا روزہ ہے؟ صبح بس کھانا ہے، اور پھر 2-4 دن کے بعد تو گھر والوں کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ نوجوان تو سحری میں نہیں اٹھتا، وہ کہتا نہیں مجھے ضرورت نہیں، رات کو کھا لیا. اور پھر اگر چھٹی ہے تو 4 بجے تک سوتا رہے گا، 4 بجے اٹھے گا، ظہر پڑے گا، بھاگ کے اثر پڑے گا، اتنے میں مغرب ہو جائے گی. یہ اکثر کا میرے بچے، آپ کے بچے، ہم یہاں پر کھڑے ہو گئے یہاں کرنا. تو یہ عوام کا روزہ ہے، تو اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ابھی گفتگو ہوئی ہے اس کا حصول نہیں ہوتا. دوسرا ایک خاص لوگوں کا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کے ساتھ اپنے اعضاء کو برائیوں سے بھی روک لیتے ہیں. جیسے آپ کے یہاں ٹی وی چل رہا ہے اگر، تو آپ کی کوشش ہے رمضان میں نہ چلے، اب برائی سے رکنے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں. نماز کبھی کبھی گھر پہ پڑھ لیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ مسجد میں ادا نہیں ہو رہی تو اب آپ کا قدم مسجد کی طرف اٹھ رہا ہے. تو اب کیا ہے؟ تبدیلی آ رہی ہے. تو اب برائیوں سے آپ رک رہے ہیں اور اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. یہ تھوڑا سا اس کا لیول اوپر ہو گیا خاص لوگوں کا. اور اخص الخواص یعنی بہت زیادہ خاص لوگوں کا کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اس وقت ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، کام کر رہے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہیں، فارغ ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہیں. اللہ سے لو لگائے رکھتا ہے بندہ. یہ روزہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کرے ہم ایسا روزہ رکھ پائیں. یعنی ہمیں تکلیف ہو یار کب اذان ہی نہیں ہو رہی، کب بھاگیں اذان مسجد کی طرف، اور اللہ کرے کہ اذان سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوں. ایسی عادت ہماری اس رمضان میں بنے. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہو کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اذان ہوئی آپ نے وضو شروع کیا، لیکن کیا ہی اچھی بات ہو پہلے وضو کر کر مسجد میں جواب دیں اس اذان کا. تو کوشش یہ کی جائے. تو ہر موقع پر کوشش کرنی ہے میرے اور آپ نے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہے. یہ پھر ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ اچھے کام ہوں گے اور آدمی برائیوں سے رکا رہے گا. ایک حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور کی عادت بیان ہوئی کہ جبریل علیہ السلام دور کرتے تھے قرآن کا، اور پھر حضور اس میں اتنی سخاوت کرتے تھے، مثال دی کہ جیسے ہوا چلتی ہے نا، حضور اس سے زیادہ تیزی سے سخاوت کرتے تھے. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس پر سخاوت کریں. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو رہا ہے، یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ وہ مال ہے جو آج میں نے آپ نے دیا نا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا 700 گنا یا اس سے زیادہ بڑھا کر. اللہ اکبر. تو یہ تھوڑا سا دیکھیں. ایک مقام پہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ صرف کھانے پینے سے باز رہنا روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ بیہودہ باتوں سے بچا جائے، بیکار کی باتوں سے بچا جائے. ہم کیا ہے، چلو یار روزہ نہیں کٹ رہا، بڑی پیاس لگ رہی، ایک فلم دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں پر تھوڑا سا
غور کرنا ہے, تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ کچھ ماحول میں تبدیلی آئے, لوگ گناہ کو گناہ سمجھیں. بھئی شاپنگ کرنی ہے نا, ابھی 10 دن ہے, کر لو یار. رمضان میں پوری رات شاپنگ کرو گے. اور اللہ نے, حضور نے کیا فرمایا کہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے, کون ہے مانگنے والا, کون ہے بخشش طلب کرنے والا. یعنی کیا ہے, آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ منادی کرا رہا ہے, ندا دے رہا ہے, اور میں اور آپ شاپنگ وغیرہ میں مشروع. پہلے بھی تو شاپنگ ہو سکتی ہے نا. آپ یقین کیجئے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مطلب تحدیث نعمت کے طور پہ اس دفعہ مجھے شاپنگ میں دیر ہوئی تھوڑی سی, ورنہ میری کوشش ہوتی ہے رجب میں شاپنگ مکمل ہو جائے. جو بھی ہے نا عید وید کی اکثر چیزیں پہلے آ چکی ہیں, ابھی بھی کوئی بس ایک آدھ چیز غالباً باقی ہوگی, سارے بچوں کی کوئی چیز ابھی لینے جانی الحمدللہ نہیں ہے. تو یہ اگر ہم کوشش کریں, اور پھر جو چلے آگے آتے ہیں, 10 منٹ ہے ہمارے پاس, 12 منٹ سحری کی طرف آتے ہیں. یہ سحری کا جو فقدان ہو رہا ہے نا ہمارے کرنے کا, نہیں بس آنکھ نہیں کھل رہی, نہیں بس ٹھیک ہے ایسے ہی رکھ لیں گے. تو آپ دیکھیے کہ سحری یہ نعمت ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. اس امت کو عطا فرمائی ہے سحری. پہلے کیا تھا, پہلے یہ تھا کہ جو جیسے روزہ ہوا نا, روزے کے بعد کھا پی لیا, اب سونے سے پہلے جو کھا پی سکتے ہو کھا لو. اب کوئی شخص 8 بجے سو گیا نا, اب 10 بجے اٹھا, اب یہ کچھ کھا پی نہیں سکتا, یعنی یوں سب یہ روزہ شروع ہو گیا اس کا. تو یہ پہلے تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں یہ واقعہ بیان ہوا. کیا ہوا کہ میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پہلی بات میں نے کی نا وہ یہی تھی کہ افطاری کھانے کے بعد سو گئے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے تھے. تو ایک صحابی جو تھکے ہوئے تھے وہ سو گئے آ کر. ان کی اہلیہ نے دیکھا نا تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا انہوں نے, اب یہ کچھ کھا پی نہیں سکتے. تو اللہ نے قرآن میں آیت مبارکہ نازل کر دی. کیا ہوا کہ تم صبح تک کھاتے پی سکتے. اللہ اکبر. تو اب یہ کیا ہوا, اس امت کے لیے ہوا. ان صحابی کی اللہ رب العزت نے اکرام میں یہ کیا کہ تمام امت کو, مجھے اور آپ کو سحری عطا فرما دی, ورنہ سو جائے جب آدمی اس کے بعد کچھ کھانا پینا جائز نہ تھا. تو یہ ان صحابی کی وجہ سے ہوا. تو یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو مختصر پیش کی. پھر حضور کے کئی فرمان ہیں بخاری شریف میں, سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے, یعنی وہ روزوں میں سحری نہیں کھایا کرتے تھے. پھر فرمایا کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. اللہ اکبر. حضور کیا فرماتے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, جب سحری کر رہے ہوتے تو حضور فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو. پھر نسائی شریف کی کیا حدیث ہے, سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے, اس کو مت چھوڑنا. پھر ایک جگہ فرمایا کہ وہ ظاہر ہے کہ حضور جانتے تھے کہ بھئی کسی کو بھوک نہ لگ رہی ہے, تو حضور نے کیا فرمایا کہ برکت ہے تم اس کو نہ چھوڑو, چاہے تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو. اب آدمی کا دل نہیں چاہ رہا اٹھ کر 1-2 نوالے کھا لے اور برکت حاصل کر لے. تو یہ فرمایا, پھر حضور نے کیا فرمایا, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر. اللہ اکبر. تو مجھے اور آپ کو یہ سحری کرنی چاہیے. تو اب یہ سحری کا وقت کیا ہے, یہاں یہ بات بلکہ آگے کر لیں گے. اب کیا ہے کہ افطار کا وقت ہے. ایک حدیث میں حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. اس کا مطلب ہے افطار کے وقت میرا کیا آپ کا کام ہونا چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں پورا گھر بیٹھ کر. ہمارے یہاں کیا ہے, خواتین آخری لمحوں تک پکوڑے بنا رہی تھی, گرم کھا لیں, لیکن اللہ اس وقت بخش رہا ہے اور میں پکوڑے بنوا رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں. تو مجھے چاہیے کہ 10-15 منٹ پہلے اپنی خواتین کو ایک دفعہ سمجھا دیں, اچھا کہ بھئی دیکھو یہ حدیث مبارک ہے, اللہ بخش رہا ہے اس وقت, تاکہ بیٹھ جاؤ مانگ لو اللہ سے. اور میں بھی کیا کروں کہ 8-10 منٹ 15 منٹ پہلے اللہ کی طرف لو لگاؤں اور اللہ سے دعا کروں کہ 60,000 لوگ بخشے جا رہے ہیں. اور ایک حدیث مبارک کیا ہے, کنز العمال کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ رب العزت افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے, جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. 10 لاکھ. اب بتائیے بخشے جا رہے ہیں اور میں ادھر ادھر لگاؤں, کتنی مطلب محرومی کی بات ہے نا. اب ایک اور کام کیا ہے, ایک تو سحری کرنا کام ہے, اور دوسرا کام کیا ہے کہ افطار سے پہلے آرام سے بیٹھ جائیں, اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں,
کوئی تھوڑا ٹھنڈا کھا لیں گے نا، کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور بیٹھ کر سب دعا کریں، سب بخشش طلب کریں اللہ سے، اللہ میری اور آپ کی حتمی بخشش فرمائے. اب آتے ہیں چند مسائل کی طرف. 5 ہمارے پاس منٹ ہیں، 5-6 منٹ. روزے کی نیت مختصر کیا ہے، اس پہ تفصیل ہے لیکن میں آپ کو مختصر ہوں. دیکھیے یہ جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں نا، ان کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا نیت کیا ہوتا ہے؟ دل کے ارادے کا نام. اگر میرا ارادہ ہے روزہ رکھوں گا تو بھی نیت ہو گئی. میں نے اٹھ کر سحری کھائی کہ روزہ رکھوں گا، اب زبان سے ادا نہیں کر رہا ہوں، تب بھی نیت ہو گئی. آنکھ نہ کھلی، آنکھ نہ کھلی تب بھی نیت کر لوں، ہو جائے گا. تو زوال سے وقت سے پہلے پہلے، دعویٰ کبریٰ کا وقت آتا ہے نا 11 ساڑھے 11 بجے شروع ہوتا ہے، آج کل تقریباً ایسے ہی ہوگا. اس وقت سے، اب رات کو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یار پتہ نہیں کل کا صبح دیکھوں گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. صبح اٹھے 7 بجے، سیری ویری چلی گئی، نماز کا کچھ وقت باقی ہے، ابھی آپ نیت کر سکتے ہیں. رات کو نیت کیا تھی؟ طبیعت ٹھیک نہیں، پتہ نہیں رکھوں نہیں رکھوں یار، صبح دیکھتا ہوں. صبح اٹھیں فوراً دل میں نیت کریں، روزہ شروع ہو جائے گا. اب آپ یہ نہیں کہیے گا کہ یار میں تو سحری تو چلی گئی، میں اب کیسے روزہ رکھوں، یا میں نے نیت تو کی نہیں. تو نیت کب سے ہو سکتی ہے؟ دعویٰ کبریٰ سے پہلے پہلے نیت ہو سکتی ہے. ورنہ تو عام طور پر آدمی اٹھتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے. لیکن کبھی ایسا ہو کہ طبیعت ایسی ہو، یا آپ کی والدہ کی طبیعت ہے، اہلیہ کی طبیعت ہے، پتہ نہیں روزہ رکھوں، تو آپ ان کو بتائیے کوئی بات نہیں، اگر آپ نے رات میں نیت نہیں کی تو صبح صبح بھی 11 بجے سے پہلے، 10 بجے سے پہلے پہلے نیت کر لیں، تب بھی روزہ ہو جائے گا. تو یہ نیت کی بات ہمیں سمجھ لی. آگے آتے ہیں. پھر بعض اوقات میں نے تو باقاعدہ دیکھا گھروں میں، یہ چند مجھے پتہ بھی چلا کہ لوگ آذان تک کھاتے رہتے ہیں. اچھا کہیں یہ مشہور ہے جیسی ہی اذان کی آواز آئی اب چھوڑ دیں گے، اور کہیں یہ مشہور ہے کہ آذان تک کھاتے رہو. تو یاد رکھیے کہ آذان جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے نا، تب آذان شروع ہوتی ہے. اب اگر کسی کا ایک لقمہ بھی جائے گا تو اس کی پھر روزہ نہیں ہوگا. تو آذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آج کل کا وقت غالباً 5:53-54 چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے 5:52 تک کھا لیں. اور اچھا کیا ہے، 5 منٹ پہلے کھا با کے فارغ ہو کر وضو کر کے تیار رہیں کہ مسجد میں اکثر درس ہوتا ہے، پہلے چلے جائیں، 10 منٹ انتظار کر لیں، تسبیحات پڑھیں وغیرہ وغیرہ، جس کا جو معمول ہے وہ کرے. لیکن اچھا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تیار ہو جائے، پہلے تیار ہو جائے. ایک اگلا مسئلہ کیا ہے؟ روزے میں الٹی آ گئی. میں نے اکثر دیکھا خواتین کو تو یہ مسئلہ پتہ ہے، وہ ان کو مسئلہ یہ پتہ ہے، الٹی ہو گئی، اب روزہ چلا گیا، وہ فوراً بچے کو پانی پلا دیتی ہیں، یعنی بڑے کو ہو گئی پانی پلا. تو یاد رکھیے کہ الٹی یا قے ہونے سے روزہ نہیں جاتا. علماء نے اس کی 24 صورتیں بیان کی ہیں، 24. ان میں سے صرف 2 میں روزہ ٹوٹے گا. وہ کون سی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک تو کسی نے جان بوجھ کر قے کی، شرارت ہے نا، انگلی ڈال رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا کوئی میڈیکلی الٹی کرانا ضروری تھا، کوئی ایسا پرابلم تھا کہ الٹی ہو جائے اس کو. تو اب یہ جب جان بوجھ کے کرائی گئی تو یہ کیا ہوا؟ اگر منہ بھر ہوئی، منہ بھر کہتے ہیں جس کو ہم بغیر تکلف کے روک نہ سکیں، تو اب اتنی الٹی ہو گئی جان بوجھ کر، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہو، جان بوجھ کر. بغیر جان بوجھ کر قے منہ بھر ہوئی، یعنی منہ بھر سے مراد بے تکلف سے، جسے روک نہ سکیں تکلف کے ساتھ، یعنی زیادہ الٹی ہو گئی، بہت تیز الٹی ہو گئی، اور میں نے اندر واپس لے لیا، تو روزہ ٹوٹ جائے. باہر ہو جائے، کتنی دفعہ الٹی ہو جائے، بالٹی بھر جائے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو خواتین کو خاص بتائیں، بچے کو الٹی ہونا تو اس کو روزہ نہیں کھلوانا. طبیعت خراب ہے، کوئی عذر ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن خالی الٹی ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، 24 میں سے وہ 2 میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. تو یہ قے والا سمجھ میں آ گیا، بہت تفصیل لیکن مختصر آپ کے سامنے. پھر بھول کر کسی نے کچھ کھا پی لیا، چند دن شروع میں رمضان میں ہوتا ہے، ایک دم آئے کچھ کھا لیا یا پانی پی لیا، تو یاد رکھیے بھول کر کچھ کھا یا پی لیا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر. اچھا اب ایک اور کیس آپ کے سامنے، غلطی سے ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ مثال کے طور پہ میں وضو کر رہا تھا، مجھے پتا میرا روزہ ہے، لیکن ایک دم کلی کرتے ہوئے نا کچھ غلطی ہوئی، ایک دم بچے نے پیچھے سے دھکا مارا، وہ سارا اندر چلا گیا پانی. ایک مثال ہے. اب مجھے روزہ یاد تھا، یہ غلطی ہے میری، یہ بچے کی جو بھی،
اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے گا. میں غرارہ کر رہا تھا، غسل کرنا تھا، ایک دم پانی اندر چلا گیا. مجھے روزہ ہونا یاد ہے لیکن روزہ ہونا یاد ہی نہیں تھا، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھول ہے. روزہ ہونا یاد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بھول ہے. یاد ہی نہیں تھا، ایک دم پانی پیا اور یار روزہ تھا میرا. تو یہ کیا ہے؟ بھول ہے. بھول سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن غلطی سے ٹوٹ جائے گا. غلطی سے ٹوٹ جائے گا کہ مجھے یاد تھا لیکن کسی وجہ سے غلطی ہو گئی. ہاں غلطی ہو گئی، غرغرہ کر رہا تھا، زیادہ ہو گیا. یاد ہے روزہ ہے، اندر چلا گیا، اب غلطی ہو گئی، اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اب کیا ہے؟ آذان میرا خیال ہے 2 منٹ باقی ہیں لیکن میری گھڑی رک گئی ہے. میں نے کچھ کھا لیا، گھڑی رک گئی، کچھ کھا لیا، اب غلطی ہو گئی نا، حالانکہ روزہ شروع ہو چکا تھا. تو غلطی معاف نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ ثواب اور گناہ وہ علیحدہ معاملہ ہے کہ گناہ ہوگا نہیں ہوگا جان بوجھ کے، وہ علیحدہ ہے. لیکن بھول اور غلطی میں آپ کو فرق ہونا چاہیے. تو بھول سے اگر معاملہ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی سے معاملہ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آخری بات یہ ہے آج کی کہ ایسی حالت میں صبح کی کہ جنبی تھا، یعنی ناپاک تھا، غسل فرض تھا. اب آنکھ کھلی 7 بجے، نیت تو کر لی میں نے روزے کی، لیکن کیا ناپاک ہو کے روزے کی نیت ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ روزہ ہو جائے گا، ناپاکی کی حالت میں بھی شروع ہو جائے گا. اب سحری میں اٹھا 10 منٹ ہے، اب سحری کروں یا غسل کروں؟ تو بھی جلدی سے سحری کر لیجئے، پھر غسل کر لیجئے، بھلے وقت شروع ہو جائے، آپ کا روزہ ہو جائے گا. اسی طرح احتلام ہو گیا دن میں کسی کو، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. وہ جان بوجھ کر اور دوسرے معاملات کا مسئلہ علیحدہ ہے، لیکن سو رہے تھے، احتلام ہو گیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا روزہ مکمل کیجئے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا دیکھیں اتنا کرنا کہ اس کو مبالغہ نہیں کریں گے، مبالغہ نہیں کریں گے. ہاں مبالغہ نہیں کریں گے، یعنی بہت حد تک اتنا کریں گے کہ جس منہ کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے. مبالغہ جیسے غرغرہ کرتے نا، غرغرہ نہیں کریں گے. بعد میں کریں گے افطاری کرنے کے بعد کیا؟ نہیں وہ تو کوئی ضروری نہیں ہے نا، وہ تو ظاہر ہے ساری نمازیں آپ نے پڑھ لی، آپ پاک ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. جو ہم نے مسائل سنے، جو فضائل سنے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، ان کو حاصل کرنے والا بنائے. اس رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے والا بنائے، اپنی مغفرت کروانے والا بنائے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ با جماعت نمازیں ہماری پوری 150 نمازیں اللہ تعالیٰ ہمیں با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں بھی کوئی نماز ہماری بغیر جماعت کے نہیں ہو، کوئی نماز ہماری نہ چھوٹے، کوئی روزہ ہمارا نہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنے والا بنائے، اس کی برکتیں حاصل کرنے والا بنائے. ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، دوست احباب کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں، انور صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. فیروز صاحب بیمار ہیں، اور جو یہاں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، شفاء عاجلہ عطا فرمائے، سب کی مشکلات کو دور فرمائے. اس گھر میں بھی خیر و برکت کا نزول فرمائے، ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت کا نزول فرمائے. رمضان المبارک کو خوب عبادت کے ساتھ ہمیں گزارنے والا بنائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک سے ملا دے، اس مبارک گھڑیوں سے ملا دے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، شفاء عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے نقی بھائی کی حتمی مغفرت فرمائے، عمران بھائی کی زوجہ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، شفاء کاملہ عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.